الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ عزیزان گرامی، ٹاپک اور موضوع دعا ہے، بالخصوص دعائے افتتاح۔ ماہ مبارک رمضان عبادتوں کے لیے ایک بہترین موقع، غنیمت موقع اور روحانی فضاؤں کے ساتھ جتنا انسان اپنے آپ کو دعا کے ذریعے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں وہ خوش بختی، وہ روحانی فضا اور اس طرح کی فضیلت حاصل نہیں ہے جو فضیلت ماہ مبارک رمضان کو ہے۔ اس عظیم مہینے میں اور عظیم دنوں میں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس خطبے میں کہ جو مشہور خطبہ ہے استقبال ماہ مبارک رمضان کا، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ اے لوگو ابھی تمہارے درمیان جو مہینہ آنے والا ہے اور جو آ رہا ہے، یعنی قد اقبلا یعنی فعل ماضی استعمال کیا رسول اللہ نے، یعنی بتحقیق یعنی شعبان کے بعد تمہیں ماہ رمضان میں داخل ہونا ہے، اس عظیم مہینے میں، مبارک مہینے میں داخل ہونا ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں اے یہ لوگو یاد رکھو کہ تم اس مہینے میں داخل ہونے والوں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کا مہینہ ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات۔ اللہ اکبر، یعنی وہ مہینہ کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے دن عام دنوں کی بنسبت بہت زیادہ بافضیلت ہیں، اور جس کی راتیں عام راتوں کی بنسبت بہت زیادہ بافضیلت ہیں۔ صرف رات اور دن نہیں بلکہ گھنٹوں تک، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ آپ کا جو گزر رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے، یہ بھی آپ کے عام گھنٹوں اور سیکنڈوں منٹوں سے بہت زیادہ با فضیلت ہے۔ تو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اور وہ مہینہ کہ جس میں تمہیں خداوند عالم نے اپنا مہمان بنایا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں خدا نے اپنے بندوں کو اپنا مہمان بلایا ہے۔ عزیزان محترم، مہمان نوازی کتنا عظیم درجہ ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم کس کے مہمان ہونے جا رہے ہیں۔ مہمان نوازی کے کچھ قوانین ہیں، کچھ پروٹوکول ہیں۔ انسان جب کسی کا مہمان بنتا ہے تو میزبان کی حیثیت کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر کے جاتا ہے۔ اگر رشتہ داروں میں مہمان نوازی ہے تو کہتے ہیں بھائی اپنے ہی ہیں، رشتہ داری ہیں، اپنا ہی معاملہ، اپنا تیرا ہے، اب اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب اگر کہیں رشتہ داروں سے بڑھ کر غیروں میں گئے تو اسی کے مطابق، یعنی میزبان کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق مہمان کو تیار ہونا پڑتا ہے۔ لباس بھی شایان شان ہو، گرافک بھی شایان شان ہو، جوتے بھی شایان شان ہو، پرفیوم بھی شایان شان ہو، اور اس کے بعد ساتھ میں رومال بھی شایان شان ہو، موبائل بھی شایان شان ہو جس کے یہاں جا رہے ہیں۔ اگر کسی عام آدمی کے یہاں ہے تو اس کے اعتبار سے، اگر کسی چیئرمین کے یہاں تو اس کے اعتبار سے، منسٹر کے یہاں تو پھر اس کے اعتبار سے۔ تو انسان دنیاوی اعتبار سے جب کسی ان شخصیات کے کا مہمان بنتا ہے
تو اس شخصیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر کے جاتا ہے مہمان۔ تو اب سوچیں ہم کس کے مہمان ہو رہے ہیں؟ اللہ عز و جل کے، ارحم الراحمین واکبر المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ، اور اتنا بڑا خالق کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی رحمت کے علاوہ کوئی رحمت نہیں ہے، اور اس کے کرم کے علاوہ کوئی کرم نہیں ہے۔ معبود حقیقی خالق کل کا جب مہمان ہونے جا رہے ہیں تو پھر ہماری تیاری بھی اسی انداز میں ہونی چاہیے۔ مہمانوں کی تیاری بھی میزبان کی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو کس انداز میں؟ تو کیا اب اللہ عز و جل ظاہری لباس کو دیکھتا ہے کہ قیمتی لباس پہن کے ہم جائیں؟ ظاہری خوشبو کو دیکھتا ہے کہ بہترین سی پرفیوم لگا کے ہم اس کی بارگاہ میں جائیں؟ یا ظاہری گرافک کو دیکھتا ہے خدا کہ ظاہری طور پہ جوتے، گھڑی، موبائل، گاڑی، حشم خدم؟ نہیں عزیزان گرامی، خداوند عالم ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ خدا ہمارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ معمولی لباس پہنا ہے کیوں نہ ہو، لیکن لباس پاک و صاف ہو، لباس میں گندگی نہ ہو، نجاست نہ لگی ہو، اور اسی طرح سے روح میں گندگی اور نجاست نہ ہو۔ روح حسد، غیبت، کینہ، جلن اور چغل خوری سے بھرا نہ ہو، بلکہ پاک ہو۔ بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، ہماری نیت سچی ہو، سچی نیتوں کے ساتھ اور پاک و طاہر دلوں کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ابھی جس آیت کو ہم نے پڑھا اثر نامہ کلام قرار دیا ہے، یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، 184، تقریباً 186 آیت نمبر 186، 186 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ دیکھیں جب بھی رسول کو حکم ہوتا ہے تو خداوند عالم کہتا ہے قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، یا پھر جب ڈائریکٹ مومنین سے ہے تو کہے یا ایھا الذین آمنوا، سیدھے۔ یہاں معاملہ کیا ہے؟ سوال رسول سے ہو رہا ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے گا، لیکن قل والا جو ہے نا کہہ دیجئے، اس کو ہٹا دیا ہے۔ اس آیے کریمہ میں تقریباً خداوند عالم نے 7 مرتبہ، پورے 7 مرتبہ ضمیر متکلم استعمال کیا ہے۔ یعنی اب جب آپ مفرد، سنگولر، پلورل نہیں ہے، جمع نہیں استعمال ہوا ہے، مفرد، وہ بھی مفرد کون سا؟ متکلم مفرد۔ قرآن میں دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ خداوند عالم جب اپنے بارے میں بیان کرتا ہے تو جیسے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے؟ صیغہ جمع استعمال ہوا ہے، ہم نے نازل کیا۔ اب اس آیے کریمہ میں 7 مرتبہ خداوند عالم نے صیغہ متکلم، وہ بھی مفرد، میں نے، سبحان اللہ۔ خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے شاید کہ دیکھو ہم کتنے قریب ہیں اپنے بندوں کے، بس بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں پکارے۔ پہلا تو اس نے قل کو ہٹا دیا، خدا نے یہ نہیں کہا میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، سیدھے کہہ رہا اذا سألک عبادی، میرے حبیب جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، اذا سألک عبادی یعنی میرے بندے، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں کیا چیز کا؟ عنی، میرے بارے میں، فإنی، تو پس بے شک میں، قریب، قریب یعنی بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب، میں دعوت کو قبول کرنے والا، تمہاری سننے والا، اجیب دعوت الداعی، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔
اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے، جب وہ مجھے بلائے تو میں اس کی آواز پہ کو سنتا ہوں اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ یہ خداوند نے فرما رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اذا سالک عبادی، عبادی میں پہلی مرتبہ پہلا ہے میرے بندے جب آپ سے سوال کریں، انی میرے بارے میں، مفرد ہے، سنگولر استعمال نہیں ہوا، انا ہمارے بارے میں، میرے بارے میں، فانی پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرنے والا، اجیب میں اکیلا، کب؟ اذا دعانی جب وہ مجھے پکارے، جب وہ مجھے آواز دے، جب وہ میرا استغاثہ کرے، گڑ گڑا کے حاضر ہو۔ اب یہاں سے فَلْيَسْتَجِيبُوا لی پس شرط یہ ہے کہ جب میں انہیں بلاؤں تو وہ میری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آ جائیں، پہلی شرط۔ پھر اس کے بعد وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مجھ پہ ایمان لائیں، میری قدرت کاملہ پہ، میری خلاقیت پہ، میرے وجود پہ، میرے بھیجے ہوئے انبیاء پہ ایمان لائیں۔ دو شرطیں ہیں صرف، ایک شرط جب اللہ پکارے تو ہم لبیک کہتے ہوئے پہنچے، دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں، اس کی ذات پہ پورا توکل، اس کی وحدانیت پہ اور اس کے تمام صفات کمالیہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اور اس کی ذات پہ پورا بھروسہ و توکل کرتے ہوئے ہم حاضر و ایمان رکھتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ لعلہم یرشدون، کہ شاید وہ صحیح راستے پہ آ جائیں اور رشد پا جائیں، بہترین راستے تک پہنچ جائیں۔ اب آیا عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے 7 مرتبہ استعمال کیا ہے ضمیر متکلم اور مفرد، میں۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ بس 2 شرطیں، ایک شرط یہ ہے کہ جب میں تمہیں بلاؤں تو تم فوراً لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ، جس طرح دوسری قرآن کریم میں خدا نے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا مان الایا اذا دعاکم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، آیہ کریمہ میں یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تم لوگوں کو پکاریں تو فوراً لبیک کہتے ہوئے پہنچ جاؤ، تاخیر نہ کرو، اس لیے کہ تاخیر کرنا تمہارے اعمال کو ختم کر دیتا ہے، تمہارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ان 2 شرطوں کے ساتھ جب ہم پہنچیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے اور 7 مرتبہ یہ استعمال کر کے ضمیر متکلم کو بتایا کہ بس میں تمہارے اتنے قریب ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، یعنی وَأَنَا أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہارے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب بتائیں، انسان کا سب سے زیادہ قریبی اس کی رگے جاں ہوتی ہے۔ اب جب اللہ رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہو تو آپ تصور کر سکتے ہیں آپ اور ہم کہ اللہ کتنا قریب ہے۔ اللہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، یعنی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب جو ذات ہے وہ اللہ عز و جل کی ہے۔ یہاں سے بات نکلی، آواز استغاثہ بلند ہوا اور وہاں سے جواب مدد آ گیا، یہاں دعا کی، خدا نے قبول کی، اور ان دعاؤں کو، تمام دعاؤں کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری مصلحت میں ہو، خدا بہتر جانتا ہے۔ اگر ہر دعا کو خداوند عالم ہماری ہر دعا قبول کر لے تو ہم کیا جانیں کہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم اپنی انہی دعاؤں کے ذریعے سے اگر ہمیں ہر چیز مل جائے جب ہم دعا کرنے لگیں تو ہم سے بڑا فرعون کوئی نہ ہو دنیا میں، ہم سے بڑا حامان و ہارون نہ ہو دنیا میں۔ اس لیے کہ انسان کو دولت، جاہ و حشم، منصب، کرسی اور یہ میڈیا، ذرائع بلاغ بہت کچھ بنا دیتی ہے، پھر انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا ہے، پھر انسان اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے جس نے اس کو ایک نجس نقطے سے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ہے کہ کیف یتکبر الانسان علی اللہ، کہ یہ انسان کس طرح سے اللہ پہ تکبر کرتا ہے، یعنی اللہ سے تکبر کرنے کا مطلب یعنی اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اولہ نطفہ آخرہ جیفہ، پہلا نطفہ ہے
اور دوسرا مردار ہے، وما بینہما حامل العذرہ، اور ان دونوں کے درمیان گندگی کو پیٹ میں لیے ہوئے ٹہل رہا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت، لیکن یہ انسان کی حقیقت عجیب حقیقت ہے۔ یہ حقیقت لیے ہوئے انسان اللہ کی ذات پہ تکبر، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا۔ تو آئیے عزیزان گرامی، جب ہمارا ٹاپک اور موضوع دعا ہے، اور بالخصوص دعائے افتتاح، تو ہم نے مقدمتاً اس آیہ کریمہ کو اس لیے سرنامہ کلام قرار دیا آج کے بحث میں کہ جب بحث کل تو دعا پوری کامل سے پڑھی گئی تھی، اور آج اسی دعا کے چند جملوں کو لے کر اس کے معنی اور مفہوم اور شرح اور میننگ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، تاکہ جب ہم دعائیں پڑھیں تو ان دعاؤں کا معنی اور مفہوم ہم سمجھتے رہیں، تاکہ اور اچھے طریقے سے اللہ کے قریب ہو سکیں۔ تو اب اس آیہ کریمہ کے بعد اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میرے حبیب، جب میرے بندے، میرے پیدا کیے ہوئے بندے، میری مخلوقات آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے گا کہ میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، میری بارگاہ میں آتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو میں اس کی آواز کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، بشرط ہے کہ فلیستجیبوا لی۔ تو پس یہ لوگ جب میں ان کو بلاؤں تو یہ لبیک کہتے ہوئے پہنچیں، جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، نماز کا حکم تو نماز بر وقت ادا کریں، روزے کا حکم تو بر وقت روزہ ادا کریں، حج کا حکم تو حج ادا کریں، خمس و زکوٰۃ، تمام امور اور تمام واجبات اس کو ادا کریں۔ یعنی جب میں انہیں پکاروں تو وہ لبیک کہہ کے آئیں۔ دوسری شرط وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مجھ پہ ایمان لائیں۔ جب وہ مجھ پہ ایمان لائیں گے، میرے وجود پہ ایمان، اور میری وحدانیت پہ ایمان، میری صمدیت پہ ایمان، میری خلاقیت پہ ایمان، اور میری رازقیت پہ ایمان، میری عدالت پہ ایمان، تب پھر اس کے بعد کیا ہے کہ شاید یہ لوگ صحیح راستہ پا جائیں۔ تو اب آواز دینا، بلانا، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا ہے، دعا کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، روایات میں ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، بہترین اسلحہ ہے دعا۔ اور دعا یعنی چشم زدن میں حالات کو بدل دیتی ہے، بدل دینے والی طاقت اور قوت کا نام دعا ہے۔ دعا عذاب الہی، سروں تک آئے ہوئے عذاب الہی کو ٹال دینے والی کا نام دعا ہے، اس طاقت کا نام دعا ہے۔ جناب یونس کے زمانے میں جب عذاب نازل ہوا تھا تو اس وقت کے عالم دین نے کہا تھا کہ تم گھروں سے باہر نکل کر دعا کرو، خدا رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ جبکہ عذاب سروں تک پہنچ گیا تھا، لیکن دعا کی طاقت نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ دعا میں بہت بڑی طاقت ہے، دعا بہت بڑا پاور ہے۔ دعا ہے کہ جس نے دشمن کے آئے ہوئے جہازوں کو تفتان کے اس صحرا میں آپس میں لڑا کر ختم کر دیا، وہ دعا کی طاقت تھی جو امام خمینی نے دعا کی تھی ہاتھ میں تسبیح کو لے کر۔ دعا بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ دعا کا سہارا ہر نبی نے لیا ہے، دعا کا سہارا ہر رسول نے، اور دعا کے ذریعے سے ہر اولو العزم پیغمبر نے خدا کے بارگاہ میں التجا کی ہے۔ دعا انبیاء، اولیاء، ائمہ علیہم السلام کا اسلحہ ہے۔ دعا اصل بندگی کا نام ہے، دعا بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ دعا کے ذریعے سے لمحوں میں کائے پلٹ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، یوم الظالمی، اپنی یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، یعنی مظلوم کے اس دن سے ڈرو
جس دن، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن بہت سخت ہوگا اس دن سے کہ جو دن ظالم کا مظلوم پہ تھا۔ ظالم نے تو ظلم کر کے اس دن کو ختم کر دیا، لیکن مظلوم کی جو آہ نکلی ہے وہ قیامت تک باقی ہے، اور قیامت کے دن وہ جو آہ کے ذریعے سے ظالم کو کھینچا جائے گا برسر عام عدالت الہی میں۔ دعا بہت بڑی دعا، اسی لیے ہر نبی نے دعا کیا، ہر رسول نے دعا کیا، اور اللہ عز و جل خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا دعا کا، انبیاء کو حکم دیا، انبیاء کو مرسلین کو حکم دیا کہ تم دعا کرو۔ تو کیا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا کرنا، کیا اللہ عز و جل جانتا نہیں ہمارے حالات کو؟ تو پھر ہم کیوں دعا کریں؟ یہ سوال ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جانتا سب ہے، وہ علام الغیوب ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا اپنے مخلوق کے بارے میں نہیں جانتا، پوری ایک ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ جب معمولی انسان کوئی چیز بناتا ہے، کوئی مشنری، کوئی سائنسدان، جس سائنسدان نے ہوائی جہاز تیار کیا، ٹرین تیار کیا، گاڑی کار تیار کیا، تو جس نے کار کو تیار کیا ہے کیا وہ کار کی تمام چیزوں سے واقف نہیں ہے؟ بالکل واقف ہے وہ، لیکن کار کو نہیں پتا ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ عز و جل کو ہمارے ہر ایک چیز کا علم ہے، لیکن باوجود اس کے اس نے کیوں ہم سے طلب کیا؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے گڑ گڑا کے مانگے، اس کی بارگاہ میں حاضر تو ہو۔ خدا جب ایک مومن کی زبان سے دعا کے الفاظ سنتا ہے تو خداوند عالم اس مومن سے خوش ہوتا ہے، زیادہ چیخ پکار کے نہیں۔ کیوں کہ چیخ پکار وہاں پہ ہو جہاں پہ اللہ دور ہو۔ جب ہمارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہمیں آہستہ ہی لیکن پکارنا شرط ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم مجھے پکار کے تو دیکھو کہ میں تمہاری آواز سنتا ہوں یا نہیں سنتا۔ بالکل سنتا ہے عزیزان گرامی۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری دعا میں وہ طاقت و قوت نہ رہ گئی ہے، ہماری دعا میں وہ کیپیسٹی نہیں رہ گئی کہ جو وہاں تک پہنچ سکے۔ اور استجابت دعا کے لیے بھی شرطیں ہیں، ان شرطوں کو جب تک پورا نہ کیا جائے اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ شرطیں کس نے بتائی؟ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ کن شرطوں کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو، دعا کرو، مناجات کرو۔ اسی لیے ہم دعاؤں کو جو پڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں دعائیں ہیں، ماہ رمضان کی کچھ دعائیں راتوں کی ہیں، کچھ دعائیں دنوں کی ہیں، کچھ دعائیں جو ہے کیا دوپہر میں نماز ظہرین کے درمیان ہیں، کچھ دعائیں نماز صبح سے پہلے کی ہیں، دعائے سحر۔ دعائے سحر میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ دعائے ابو حمزہ ثمالی جو امام نے اپنے مشہور صحابی ابو حمزہ کو تعلیم دی تھی، دیکھیں اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ، ایک ایک سینٹنس اس کا عظیم معانی کا خزانہ رکھتا ہے اپنے درمیان، اپنے اندر علم کا خزانہ لیے ہوئے ہے۔ تو ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں خداوند ائمہ ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یعنی دعاؤں کا طریقہ اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے تم حاضر ہو۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ میں ذلت و رسوائی محسوس نہیں کریں گے خدا کے آگے، یعنی ہمارا انکسار، عاجزی اور ذلت و رسوائی کا اس درجے پہ ہے کہ ہم اپنی ناک رگڑ رہے ہیں زمین پر، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ پیشانی رگڑ رہے ہیں زمین پر، یعنی ذلت و رسوائی کا آخری مرحلہ کیا ہے؟ سر کو زمین پہ رکھ دینا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آخری مرحلہ ہے تواضع، انکساری، اپنے آپ کو ذلیل ثابت کرنے کے لیے۔ تو علاوہ اللہ کے کسی کے سامنے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم سجدہ کریں۔ سجدہ انکسار و تواضع کا آخری مرحلہ ہے۔ تو آئیں ہم ان دعاؤں کی طرف چلتے ہیں، بالخصوص اس دعا کی طرف کہ جس دعا کے لیے بہت ساری روایتیں اس کے مستحب ہونے میں وارد ہوئی ہیں، اور تاکید کی گئی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر شب اس دعا کو پڑھا جائے، جس کا نام دعائے افتتاح ہے۔ یعنی دعائے افتتاح وہ دعا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی عبادات کی ابتدا کریں۔ اپنی عبادات کی ابتدا کس طرح سے ہو؟
اور ثنا و حمد کس انداز میں ہو، اور ثنا کس کی، یعنی تعریف کی جائے تو کس کی جائے، اس دعا کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کا نام دعائے افتتاح ہے۔ ہم کوشش کریں اگر ہو سکے تو، بلکہ پوری کوشش یہ ہونی چاہیے روزانہ ایک مرتبہ نماز مغربین کے بعد اس دعا کو بیٹھ کے پڑھیں، اور اگر ہم سمجھ سکتے ہیں عربی کا معنی اور مفہوم تو ماشاءاللہ کیا کہنے، اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو اس کے معنی اور اس کا ترجمہ لیے ہوئے مفاتیح الجنان کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی دعاؤں کی ترجمے موجود ہیں جس میں باقاعدہ ان دعاؤں کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے، تاکہ دعاؤں کے ترجمے کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم معنویت کے کس درجے پر پہنچ رہے ہیں، روحانیت کا کیا ماحول ہے، اور کس انداز میں انسان عالم وجد میں ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے عزیزان گرامی، جب دعا کے لیے ہاتھ بلند ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو پھر انسان اس دنیا میں نہیں رہتا بلکہ اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر سانپ آ کے ڈسنے لگے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پیر سے تیر نکال لیا جائے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور جنگ ہوتی رہے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کیوں کہ پھر وہ عالم ملکوت کی طرف انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دعا جس کا نام دعائے افتتاح ہے، آئیں اس کے چند جملوں کو لے کے ہم آج اس دعا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی پوری ہماری کوشش رہے گی کہ ہر دن اسی دعائے افتتاح کے حوالے سے اور دعاؤں کے اعتبار سے چند مواعظ کے ساتھ ساتھ واقعات کے ساتھ ساتھ اور یہ دعاؤں کو بھی لے کے ہم آگے چلیں گے۔ آئیں، اور جس میں دعا ہو رہی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک۔ ابتدا دعا افتتاح کی۔ باری الہ، میں آج حمد و ثنا کی ابتدا کر رہا ہوں تیری حمد سے، تیرے علاوہ کسی دوسرے کی حمد و ثنا تعریف جائز نہیں ہے۔ میں اگر حمد کروں، ثنا تعریف کروں تو تیری حمد کرتے ہوئے، تیری تعریف کرتے ہوئے، وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، اور مجھے یقین ہے کہ تو اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے تو ہی مجھے صحیح راستے پہ باقی رکھنے والا ہے اور میرے قدم کو صراط مستقیم پہ باقی رکھنے والا ہے۔ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، اور مجھے یقین ہے کہ تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور جتنے بھی رحم کرنے والے بہت سارے ہیں لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے، تیری ذات مبارک ہے کہ رحم کرنے والی ہے۔ کہاں پہ؟ فی موضع العفو والرحمہ، کہ جب درگزری کا موقع آئے، جب تیری رحمت کے محتاج ہو جائیں تو اس وقت تیری رحمت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو ہی اپنے رحم کے ذریعے سے ہمارے گناہوں سے درگزر کر سکتا ہے، اور تو ہی اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمیں مشمول حال کو کر سکتا ہے۔ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقِمَةِ، اور بار الہ جب تو سزا دینے کی موڑ پہ آ جائے، اور جب حساب و کتاب ہونے لگے، اور حساب و کتاب کے بعد جزا و سزا کا معاملہ آ جائے، اور جب تیرا غضب نازل ہونے لگ جائے تو تجھ سے بڑا کوئی متجبر نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی صاحب جبروت، صاحب طاقت نہیں ہے، صاحب قوت نہیں ہے، تجھے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اگر تو سزا دینے پہ اتر آئے تو تو سزا دے سکتا ہے اور تجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور تیری طاقت کا کسی کو اندازہ نہیں ہے، اور تو سب سے بڑا طاقتور اور سب سے بڑا قوی ہے، اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ، اب جب کبریائیت کی بات آتی ہے، عظمت کی بات آتی ہے، بلندی کی بات آتی ہے، اور کون ہے
کہ جو سب سے زیادہ بزرگ ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے، کبیر ہے اور با عظمت ہے، تو ہی ہے۔ وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ، بہت سارے متجبر ہیں، بہت سارے طاقت والے ہیں، بہت سارے قوت والے ہیں، لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ طاقت و قوت رکھنے والا تو ہی ہے۔ کب؟ جب مرحلہ کبریائیت و عظمت کا آ جائے، عظمت کے معاملے میں، کبریائیت کے معاملے میں تجھ سے بڑا کوئی متجبر نہیں ہے، تو ہی سب سے بڑا متجبر ہے۔ اللہم اذنت لی فی دعائک ومسألتک، بار الہ تو نے مجھے اجازت دی ہے اور تو نے مجھ سے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں اور میں تجھ سے سوال کروں۔ اللہم اذنت لی، بار الہ تو نے مجھے اجازت دی ہے، کاہے کے لیے؟ فی دعائک، تاکہ میں تجھ سے دعا کروں، تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں تجھ سے التجا کروں، گڑ گڑا کے مانگوں، ومسألتک، اور میں تجھ سے سوال کروں، تجھ سے سوال کرنے اور دعا کرنے کی تو نے مجھے اجازت دی ہے، بلکہ تو نے مجھ سے کہا ہے کہ تم مجھے مانگو اور مجھ سے سوال کرو۔ فاسمع یا سمیع مدحتی، اے سننے والے میری مدحت کو سن لے، میری حمد و ثنا کو سن لے، تو سب کی سننے والا ہے اور تو سب کو دیکھنے والا ہے اور سب کی آواز سننے والا ہے، تو میری بھی آواز سن لے، میری بھی مدحت، میری بھی ثنا خوانی سن لے۔ وَأَجِبْ يَا رَحِيمُ دعوتی، اے رحم کرنے والے تو میری دعوت کو قبول کر لے۔ جب بات آئی یہاں سننے کی تو کہا کہ بار الہ اے سننے والے میری حمد و ثنا، میں جو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں وہ اس کو بھی تو سن لے، اور اس کے بعد جب مرحلہ آیا جب میں دعا کروں تو میرے پالنے والے، میرے مجھ پہ رحم کرنے والے رحمان و رحیم، میری دعوت کو، میری دعا کو تو قبول کر۔ واقل یا غفور عثرتی، اے معاف کرنے والے، غافر اس میں فاعل ہے، غفور صیغہ مبالغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ معاف کرنے والا، سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا، اے سب سے زیادہ مغفرت کرنے والے میرے گناہوں کو صاف کر دے، یعنی میرا لڑکھڑاہٹ جو ہے، میرے پیروں میں جو لرزش آ رہی ہے میری گناہوں کی وجہ سے اور میری کوتاہیوں کی وجہ سے، اسے تو مجھے معاف کر دے، اے سب کو معاف کرنے والے۔ فَكَمْ يَا إِلَٰهِ مِن قُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا، بار الہ اے میرے مالک، اے میرے مولا و آقا، اے میرے معبود، کتنی ایسی مصیبتیں تھیں اور کتنی مصیبتیں ہیں اور آنے والی ہیں کہ جن مصیبتوں کو تو نے مجھ سے ٹال دیا، مجھ سے دور کر دیا، ان مصیبتوں کو تو نے مجھ سے دور کر دیا ہے اور مجھے ان مصیبتوں سے بچا لیا اور مجھے تو نے ان مصیبتوں سے دور رکھا تاکہ وہ مصیبتیں مجھ پہ اثر نہ کر سکیں۔ وَهُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا، اور کتنے ایسے غم اور کتنی ایسی بلائیں نازل تھیں، ہونے والی تھیں اور ہو رہی تھیں کہ جس کو تو نے اس کے پردے کو میرے لیے کھول دیا، یعنی ان مصیبتوں اور غموں کو دور کرنے کا راستہ تو نے مجھے بتا دیا، اور جس کے ذریعے سے میں وہاں تک پہنچ کر میں ان غموں کو اور اتنی مصیبتوں سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکا ہوں۔ وصلی اللہم علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔